میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب مختلف طرح کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو اس سے ایک پرامن معاشرہ وہ قائم ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ ہے یہاں مختلف رنگ اور نسل کے لوگ بستے ہیں جو باہم مل کر ایک قوم وہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قومیت ہے، نیشنلزم جو ہے نا، قومیت قوم یعنی نیشن لاطینی زبان کا لفظ نیشو سے ماخوذ ہے۔ انتہائی اہم سوال ہے یہاں پر، اس کو ابھی سے نوٹ کر لیں۔ یہ جو ہے نا کہ قوم نیشن، یہ کون سی زبان؟ لاطینی زبان کے لفظ نیشو سے ماخوذ ہے، مستنبط ہے، نکلا ہوا ہے۔ سوال ہو سکتے ہیں، یہ سوال اہم ہے کہ نیشن کون سی زبان کا لفظ ہے یا کس زبان سے نکلا ہوا ہے، ماخوذ ہے، مستنبط ہے؟ تو یہ لاطینی زبان نیشو سے وہ ماخوذ ہے، جس کی معنی ہے پیدائش کی ہے۔ تو یہ بھی دیکھو اہم بات ہے کہ اس کی پیدائش، اس کا معنی کیا ہے؟ تو پیدائش۔ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی سر۔ ہاں، تو یہ اتنا اہم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ پیدائش کی ہے۔ گویا قوم کا تعلق فرد کی پیدائش یا نسل سے۔ قومیت دراصل اپنائیت کی ایسے احساسات اور جذبے کا نام ہے جو افراد کے مابین نسل، رنگ، مذہب، علاقے، زبان، رسم و رواج کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ اس جذبے کی بنا پر لوگ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستانی قوم ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم محبت، امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ قومیت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے سماجی، معاشی اور معاشرتی حقوق کا خیال وہ رکھنا چاہیے۔ ثقافت، جس کو ہم کلچر بھی کہتے ہیں، کسی جگہ کے لوگوں کا آپس میں میل جو، رسم رواج، مذہب، زبان، رہن سہن کے طور طریقے، وہاں کی ثقافت وہ کہلاتی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں رہتے ہوئے اور ان لوگوں کے لحاظ سے یہ لوگ پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون، گلگت بلتستانی، کشمیری کہلاتے ہیں۔ ان مختلف علاقوں میں بسنے والے ان لوگوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے مختلف ہے۔ اب مذہب، ریلیجن کسے کہتا ہے؟ مذہب پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ ویسے انہوں نے مذہب لکھا ہے لیکن اسلام مذہب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ کیا ہے؟ دین ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، چلو ہم تو ادھر پڑھ لیں گے۔ یہ اور تقریباً 97% آبادی مسلمانوں پر مشتمل۔ اب اس کو بھی نوٹ کریں، یہاں پر آپ کو ایک اور بہت اہم وہ مل گیا، سوال ہے، آپشن ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ 97% یہاں پر مسلم آبادی ہے۔ یہاں دیگر مذاہب یعنی مسیحیت، ہندو مت، سکھ مت اور بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہ آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اگر آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، وہ بھی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ پوری دنیا میں عیسائیت جو ہے نا وہ 1.9 بلین ہے۔ کتنا؟ 1 بلین عیسائیت، اور سب سے بڑا مذہب جو ہے نا وہ بھی عیسائیت ہے۔ کون سا ہے؟ عیسائیت ہے۔ اسلام دوسری نمبر پر ہے، اسلام ہے 1.1 بلین ہے۔ کتنا؟ 1.1 بلین، 1.1، 1.1، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کو فیصد میں اس طرح لے کے کہ عیسائیت پر 31% ہے، اسلام 20% ہے، اور ہندو جو ہے نا، ہندو مذہب وہ ہے 13% ہے، اور وہ ہے 786 ملین ہے۔ کتنا؟ 700 یعنی 786 ملین، ٹھیک ہے نا۔ لکھ لو۔ ایک بار ریپیٹ کریں۔ عیسائیت جو ہے نا 1.9 بلین ہے۔ کتنا؟ 1.9، ٹھیک سر۔ 31% ہے، 31، اور اسلام 1.1، 1.1 بلین، 20%، 20% پرسنٹیج ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہندوازم ہے نا، ہندو یہ ہے 786 ملین ہے۔ کیا ہے؟ ملین 13% ہے۔ کیا ہے؟ 13۔ بس یہ اور بھی ہے لیکن چونکہ یہ اہم ہے نا، یہ 1 2 30 وہ آ جاتے ہیں، تو یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ ہندوازم ہے۔ کیا ہے؟ ہندو ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ چیز جو ہے نا یہ انتہائی اہم تھی، میرے ساتھ یہ بھی آپ کو وہ بتا دیا، آپ اس کو بھی نوٹ کر لو۔ اب آ جاتے ہیں نا مذہب، یہ تو ہو گیا۔ اب زبان، لینگویج۔ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی قوم کی پہچان اور اس کا ثقافتی اثاثہ بھی ہے۔ پاکستان کا قومی زبان اردو ہے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے تو لکھا تو نہیں پاکستان کا قومی زبان اردو ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اردو کتنی فیصد بولی جاتی ہے؟
8%. کتنا؟ یہ لکھ لیں اپنے پاس، یہ بھی اہم ہے، یہ آپ کو شاید کہیں اور نہیں ملے گا، لیکن یہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن یہ لکھ لیں، اہم ہے یہ بھی. اچھا جی، پاکستان کا قومی زبان اردو ہے، اور اردو ہماری ثقافت نشان کا ایک اہم پہلو بھی ہے. اکثر پاکستانی اس اردو بول کو سمجھ سکتے ہیں. ملک بھر میں لوگ مختلف علاقائی زبانیں بھی وہ بولتی ہیں، جیسا کہ بلوچستان میں بلوچی، پشتو اور براوی بولی جاتی ہے. پنجاب میں پنجابی، سرائی کے سندھ میں سندھی، صوبہ خیبر پختونخوا میں پشتو، ہند کو اور سرائی کی گلگت بلتستان میں بولی یہ اور بھی کوئی بلتی شینا بروش کے، یہ بھی کوئی زبانوں کے نام ہے نا، یہ بھی ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کچھ لکھ. کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ اس کو آپ دیکھیں ادھر کیا لکھا ہے. اردو زبان اور اچھا اردو زبان جو ہے نا اس کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں. کون سا زبان؟ لشکری. اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لشکر اس کا لغوی معنی جو ہے نا وہ ہے لشکر. کیا ہے؟ لشکر ہے. اور یہ اردو جو ہے نا یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ ترکی. اچھا، اس کو لشکری زبان اس لیے بولتے ہیں نا کہ لشکر میں مختلف قسم کے لوگ وہ شامل ہوتے ہیں، تو چونکہ اردو میں بھی عربی کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے الفاظ بھی ہیں، ہندی کے الفاظ بھی ہیں، اور خود اردو کے الفاظ یہ بھی ہے نا، تو اس لیے اس کو لشکری زبان بھی وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گیا. اب آپ آ جائیں لباس، کلاتھس. ہمارا قومی لباس شلوار قمیص ہے. اس کو بھی نوٹ کی تو آسان ہے. ہر صوبے اور علاقے کے لوگ اپنی روایات کے مطابق لباس زیب تن کرتے ہیں. یہ رنگا رنگ ملبوسات پاکستان کے موسمی حالات اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار وہ کی جاتے ہیں. اب صوبہ سندھ میں سرخ اور گہرے نیلے رنگ کا ہاتھ سے چپا ہوا خاص کپڑا تیار کیا جاتا ہے، جسے اجرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجرک وہ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اجرک صدیوں سے سندھی لوگوں کے لباس کا اہم حصہ ہے. سندھ کے لوگ اجرک کو کبھی پگڑی یا دوپٹے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کبھی اوڑھنی کی چادر اور کبھی پلنگ کی بچھونے کے طور پر بچاتے ہیں. یہاں ریشمی دھاگوں اور چھوٹے چھوٹے شیشوں سے کپڑوں پر کڑھائی کی جاتی ہے، جسے کج وہ کہتے ہیں. سندھی مرد سر پر خاص شیشوں والی ٹوپی بھی وہ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد پنجابی خواتین اپنے کپڑوں پر خوبصورت بیل بوٹے کا کاٹتی ہیں، جسے پلکاری کہا جاتا ہے. یہ خواتین شلوار قمیص اور دوپٹہ اوڑھتی ہیں. یہاں کی خانہ بدوش عورتیں گاگرا بھی گاگرا نہیں، فراق جس کو کہتے ہیں نا، یہ پہنتی ہے، جبکہ دیہاتی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا، لنگی، لاچا پہننا اور سر پر ٹوپی یا پگڑی باندھنا پسند کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صوبہ بلوچستان میں گھٹنوں سے نیچے قمیص اور چوڑی گھیر والی شلوار یہاں کے لباس کو منفرد وہ بناتی ہے. یہاں مردوں کی مقبول پوشاک میں کلا اور بڑی بڑی پگڑیاں شامل ہیں. خواتین شیشوں کی کڑھائی اور والی قمیص پہنتی ہیں اور چادریں اوڑھتی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کیا کریں. صوبہ خیبر پختونخوا کا لحاظی پاکستان کی دیگر علاقوں کی طرح شلوار قمیص ہے. یہاں کے مرد کرتے کے ساتھ واسکٹ اور پیروں میں خاص پشاور کی چپل پہننا پسند کرتے ہیں. خواتین چادر کے ساتھ پھلکاری فراق وہ پہنتی وہ ہے. پھلکاری کا یہ کیا ہوتا ہے، لیکن فراق جو ہے نا گھگرا کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم گھگرا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، کشمیری مرد اور خواتین کڑھائی والے چوغے پہنتے ہیں، جن کو وہ مقامی زبان میں پیرن کہتے ہیں. مرد سر پر ٹوپی پہنتے ہیں، جبکہ کشمیری خواتین اسکارف وہ بھی وہ پہنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پکوان ہے نا یہاں سے انشاءاللہ وہ کل وہ پڑھیں گے.